اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر کہا کہ انگوٹھی شہادت اور انگوٹھے پر نہیں ڈال سکتے؟ یعنی شہادت اس کی انگلی پہ نہیں، اس طرح کی ممانعت نہیں، جس پہ مرضی آپ ڈالیں۔ نبی علیہ السلام سے دائیں ہاتھ پہ بھی انگوٹھی پہننا ثابت ہے، یہ چنگلیہ کی ساتھ والی انگلی کے اوپر، اور بائیں ہاتھ پہ بھی ثابت ہے۔ دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اسی کی بنیاد پہ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی گھڑی دائیں ہاتھ پہ باندھتا ہے تب بھی درست ہے، بائیں ہاتھ پہ باندھنا چاہتا ہے تب بھی درست ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی جھگڑا کرنے والی بات نہیں ہے۔ میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ دالیں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ یہ یہودیوں کی خوراک ہے، کیونکہ من و سلوہ میں گوشت آتا ہے۔ نہیں، یہودیوں کی اگر خوراک ہے تو جن یہودیوں کو اللہ نے قرآن میں ایڈریس کیا ہے، بھائی وہ تو مسلمان تھے، انہیں وقت کے پیغمبر کے ساتھ مل کر قتال کرنے کا کہا گیا تو مسلمان تھے۔ ان کے جو لیڈر تھے جوشوا، نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، بعد میں نبی بنے۔ تو یہودیوں سے ہمیں چڑ اس وقت ہوئی ہے جب انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا اور بعد میں رسول اللہ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرسچن سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا انکار کیا، ورنہ عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں جو ان پر ایمان لے کر آئے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ عقائد کا اختلاف ہے، تو یہ ہمیں کوئی جذباتی بات اس نے کرتی ہے۔ کنڈے کا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ ہر وہ کھانا جو اللہ کے نام کا ہے وہ جائز ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا نام لیا گیا یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی اس اعتبار سے کہ وہ میری مدد کرے گا، پھر کھانا تو مر گیا، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ جو دیر ہے اس سے پوچھے، باقی یہ ایکٹیویٹی جو ہے نا، کنڈوں کے نیاز کی ہو یا 10 محرم کے موقع پر یا 12 ربیع الاول کے موقع پر، یہ قرآن و سنت سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ کیا سید غیر سید میں شادی کر سکتا ہے، خاص طور پر لڑکی؟ جی کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان میں ذرا اہل تشیع نے زیادہ اس کو جذباتی مسئلہ بنایا ہے، ایران میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ خود امام خمینی جو تھے ان کا داماد غیر سید تھا، وہ خود سید تھے، تو ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی جو ایک غالی رافضی ہیں حسن اللہ یاری، وہ بھی اس مسئلے کو مانتے ہیں کہ سید کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے، تو ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ میری بیٹی کا نام لائبہ ہے، سننے میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے اس نام کو ناپسند فرمایا ہے، واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اس کا معنی درست ہے تو پھر کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کا معنی لکھ دیتے تو میں، یہ جس کا ہے سوال وہ بتا دے اس کا ترجمہ معنی کیا جی؟ معنی پیاسی لڑکی تو نہ رکھے نا اس طرح کا نام، پھر پیاسی تو نہ رہنے دیں، آپ آل البیت کے ناموں پہ رکھیں۔ جب کسی کی قبر کھولی تو میت 25 سال بعد بھی سلامت نکلی، اس طرح کے واقعات زیادہ تر تو کہانی ہے جی، حقیقت بات ہے، کسی کے سامنے نہیں کھولتے۔ یہ آپ کو جتنے واقعات ملیں گے نا تو وہ آپ کو ماضی کے ملیں گے، حال کا بھی کوئی ملے گا تو کہتے جی راتوں رات کھولی تھی، ساتھ ہی دفنا دی تھی۔ اللہ کے بندو، اس میڈیا کے دور میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہمارے جیلم شہر میں بھی چند سال پہلے ایک پیر صاحب کی قبر انہوں نے کھود کے راتوں رات شفٹ کر دی، جبکہ ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ موجود ہے۔ اللہ کے بندو، اگر یہی بات ہے تو وہ ذرا ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈاکٹرز کو بلاؤ اور چیک کر کے تو اپنے فرقے میں لے آؤ دوسروں کو۔ زیادہ تر کہانیاں ہوتی ہیں، باقی کسی کی لاش کا سلامت ہونا یا نہ ہونا قرآن و سنت کی روح سے یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ برفانی علاقے میں آپ اگر لاش دفنا دینا، دفنائے بغیر باہر بھی پڑی رہے جہاں پہ گلیشیئرز نہیں پگھلتے، تو 5000 سال بعد بھی جائیں تو لاش سلامت ہوگی اگر کوئی درندہ نہ کہا گیا ہوا۔ تو یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، سارے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں۔ اگر کسی نے گائے قربانی کے لیے لی اور وہ ہلاک ہو گئی، کیا حکم ہے؟ دوبارہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر لے سکتا ہے ضرور لے، ادروائز اس کی قربانی قبول ہے۔ اسی طریقے سے وہ بیمار تھی اور وقت سے پہلے آپ کو ذبح کرنی پڑ گئی تو کر لیں، اللہ کے حضور آپ کی قربانی لکھی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ سے، بالکل
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو خلیفہ ہارون کو بنایا تھا، اس لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام پہلے خلیفہ کیوں نہیں؟ پہلی بات ہے کہ یہ من و ان تو انالوجی نہیں بنتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی تو موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ اول بننا چاہیے تھا نا پھر، لیکن وہاں تو یہ ملتا ہے کہ ہارون علیہ السلام پہلے فوت ہوئے، کیونکہ وہ بڑے بھائی تھے، ان کی عمر زیادہ تھی، وہ پہلے فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول بنے یوشع ابن نون، انگلش میں جوشوا۔ تو 100% تو انالوجی نہیں بنی۔ باقی نبی علیہ السلام نے جو غزوہ تبوک پہ جاتے وقت مولا علی کو مدینہ شریف پر چھوڑا، عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنے نائب کے طور پر، تو اس سنت کو اس حوالے سے تو سیدنا عمر نے پورا کیا۔ جب وہ بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے تھے تو حضرت علی کو پیچھے مدینہ شریف پر خلیفہ چھوڑ کر گئے تھے۔ خدا نخواستہ اگر اس دوران حضرت عمر شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ بن جاتے حضرت عمر کے بعد۔ باقی اس میں اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں تھا جو یہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک فضیلت کا بیان تھا کہ جس طرح قرآن میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے اپنے ساتھ ایک سپورٹیو شخصیت کو اللہ سے مانگا پیغمبر کے طور پر، وہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اس طرح اللہ نے میری مدد کے لیے جس شخص کو میرے ساتھ اٹیچ کیا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ اس کا مطلب تھا، کیونکہ اس میں آگے الفاظ ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، لیکن چونکہ ختم نبوت ہے اس لیے اگرچہ ہارون علیہ السلام نبی ہو کر موسیٰ کے ساتھ تھے، علی نبی ہو کر میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن نسبت وہی ہے یہ میرے بھائی ہیں یا داماد ہیں، لیکن وہ نبی والا معاملہ نہیں ہے۔ اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ کیا پانی کو ری پروسیس پلانٹ سے گزار کر وضو غسل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر اس کی نجاست دور ہو جائے تو کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ باہر کے ملکوں میں ایسے ہی ہو رہا ہے، اور نیچرل بھی تو یہی ہوتا ہے بھائی۔ یہ جو نالیوں کا پانی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری جب بارشوں سے ندیاں بھر جاتی ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں، پھر یہ زمین میں جذب ہوتا ہے، اور آپ موٹر چلا کے زمین سے وہی پانی نکال رہے ہوتے ہیں، تو وہ ری پروسیس ہی ہو رہا ہوتا ہے نیچرل طریقے سے۔ تو اس طرح اگر کوئی مشین کے ذریعے کرے تب بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر بچہ بالغ ہو، جو گناہ وہ کرے اس کا وبال اس کے ماں باپ پر ہوگا۔ ماں باپ پر تب ہوگا جب ماں باپ اسے اس معاملے میں سپورٹ کریں، ہلا شیری دیں یا ایسا کام کرنے کا حکم دیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے تو خود وبال بھگتے گا، لیکن جب ماں باپ کا زور ہے تو ان کا کام ہے کہ اسے روکیں۔ یعنی ماں باپ کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو یاشی کرنے کے لیے اتنی رقم دیں کہ وہ موٹر بائک لے کے تو ون ویلنگ کرتے ہوئے لوگوں کی لائف جو ہے وہ ونریبل کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ سے اس حوالے سے تو پوچھا جائے گا، خرچہ پانی بند کریں۔ اور باقی اگر وہ شادی شدہ ہے اور اپنے گھر میں چلا گیا لہذا اپنی بیوی کو لے کے، تو جائے جہنم میں، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ صرف اسے سمجھا سکتے ہیں، باقی وہ اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ آپ نے کہا کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، لیکن جز القراء میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی۔ یہ تفرد ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا، امت پوری کی پوری دوسری طرف کھڑی ہے، صحابہ کرام، کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے۔ امام بخاری اسی تفرد کی طرف گئے۔ اس طرح تفرد اگر ایک صحابی کا آپ نکالیں تو عبداللہ ابن عمر کا تفرد بخاری میں نقل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کرسچن لڑکی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اور قرآن سے وہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ مشرک عورت کے ساتھ مومن مرد شادی نہیں کر سکتا، سورۃ البقرہ۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں جس مشرک کا ذکر ہے اس سے مراد بت پرست ہے، اس سے مراد اہل کتاب نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے سورۃ المائدہ، جو شریعت محمدیہ کے اعتبار سے آخری سورت ہے، احکام و مسائل کے اعتبار سے۔ اس کے سٹارٹ میں لکھا ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کی عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، لیکن عبداللہ ابن عمر پوری زندگی اس چیز کے قائل رہے کہ کرسچن لڑکی سے شادی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ مشرک بھی ہے، تو ان کا فتویٰ امت نے قبول نہیں کیا۔ حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا کہ ان کا فتویٰ اجماع امت کے خلاف ہے۔ عبداللہ ابن عمر فقیہ صحابی تھے،
ان کا فتویٰ اگر اجماع امت کے خلاف ہو تو باقی لوگوں کو تو آپ چھوڑ دیں. ان سے بھی بڑھ کر سیدہ عائشہ، وہ اپنی وفات تک اس بات پہ قائم تھیں کہ بڑی عمر کی رضاعت ہو سکتی ہے. یعنی اگر بڑی عمر میں بھی کوئی مرد کسی عورت کا دودھ پی لے، وہ برتن میں نکال کے اس کو دے، تو اس کے ساتھ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جائے گا. حالانکہ اما عائشہ خود اس حدیث کی راویہ بھی ہیں بخاری مسلم میں کہ رضاعت بھوک کی عمر تک ہے، اور وہ 2 سال ہے جو قرآن میں آئی سورہ لقمان میں، سورۃ البقرہ میں. باقی نبی علیہ السلام کی بیویاں حضرت عائشہ سے اختلاف کرتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ جو یہ سالم والے واقعے سے پلی لی ہے اما عائشہ نے، وہ نبی علیہ السلام نے صرف سالم کے لیے رخصت دی تھی، کیونکہ ابو حذیفہ نے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کی بیوی کو کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، تم اس کو الگ سے دودھ پلا دو. اس وقت نیا نیا یہ حکم آیا تھا، تو ان کے لیے ایکسیپشن تھی، یہ ایکسٹرا پلیٹ نہیں ہو سکتی. تو اس طرح ہو سکتا ہے کسی کو غلطی لگ سکتی ہے. غزوہ احد میں کون سے 12 صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے تھے؟ دیکھیں، جن کے بارے میں ان کی ریزرویشن ہے نا، وہ تو ساتھ ہی تھے، سیدنا ابو بکر اور عمر. ہاں، حضرت عثمان کے بارے میں آیا بخاری میں کہ وہ بشری تقاضے کی وجہ سے غزوہ احد میں رخصت ہو گئے تھے. اللہ نے بعد میں ان کی غلطی معاف کر دی. آج کی ڈیٹ میں اس حوالے سے کوئی زبان درازی نہیں ہو سکتی. وہ واقعہ بیان ہو سکتا ہے، زبان درازی نہیں ہو سکتی. حضرت ابو بکر عمر کا تو بخاری میں موجود ہے کہ ابو سفیان نے ندا لگائی تھی، کیا تم میں ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو بکر عمر، تم نے جواب نہیں دینا. جب انہوں نے توحید کے اوپر حملہ کیا کہ آج حبل جیت گیا، اس پہ حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، تو انہوں نے پھر اللہ اعلی کا نعرہ لگایا. ٹھیک ہے، اور وہ بھی نبی علیہ السلام نے حالانکہ روکا ہوا تھا، لیکن وہاں ان سے وہ برداشت نہیں ہوا. تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابو بکر عمر ساتھ ہی تھے. کیا صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین کی کتاب ہے؟ جی، دعویٰ تو یہی ہے. باقی وثوق کے ساتھ تو اللہ کی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. باقی چیزیں تو ظاہر ہے اس میں دوسری کوئی رائے ہو سکتی. بہرحال اس میں تو کافی توحید کے اوپر مبنی دعائیں ہیں امام سجاد امام زین العابدین کی. آپ ابن مسعود کی روایت پر عبداللہ ابن مبارک اور امام داؤد کی جرح نقل کرتے ہیں، مگر وہ جرح مبہم ہے، مفسر نہیں ہے. برائے مہربانی مفسر جرح بیان کریں. بھائی ان کے قول موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے اس میں ایک سکم بیان کیا جو کہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں، کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی. سفیان ثوری مدلس ہیں، ان کی سما کی تصریح لیں. یعنی ہم بڑے اماموں کا قول اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہماری دلیل میں وزن ہو. ہم نے اس پہ جو اصولی اختلاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے اور وہ عن سے روایت کرتے ہیں، اور سفیان ثوری ایسا مدلس ہے جو ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتا تھا. اس قسم کا جو مدلس ہوتا ہے اس کی تدریس والی روایتیں کمزور ہوتی ہیں. 70B مسئلہ میرا دیکھ لیں. باقی اس کے اوپر تفصیلاً ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ، انہوں نے نور العینین کتاب لکھی ہے آلموسٹ کوئی 400-500 صفحوں کی. اس کا PDF ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہے. ہارڈ کاپی تو اب نہیں ملتی کیونکہ یہ کتابیں اس طرح لوگ خریدتے نہیں ہیں، تو وہ پرنٹ ہونا ہی بند ہو گئی ہیں. تو آپ پڑھ لیں، اس میں تفصیلاً اس پہ ڈسکشن ہوئی بھی ہے. کیا رسول اللہ کی بیویاں صدقہ لیا کرتی تھیں؟ نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے. ان کو تو صدقہ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے بیت المال میں حصہ مقرر تھا. صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر وہی فرمائے گا، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آسمان اور زمین کا رابطہ ختم ہو چکا ہے. جی بالکل، اسی مسلم شریف میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. اب عیسیٰ ابن مریم پہ جو وحی آنی ہے وہ اس دین سے متعلق نہیں ہے. تمہارے بابوں کے اوپر جو کشف الہام ہوتا ہے وہ سارا دین کے متعلق ہوتا ہے. وہ پولیٹیکل ڈیسیژن سے متعلق ان پہ وحی نازل ہوگی، اور وہ اس لیے ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم نبی امتی ہے. امتی نبی نہیں ہے، جس طرح قادیانیوں نے یہ دجل مشہور کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بھی تو امتی نبی ہے. اگر غلام قادیانی امتی نبی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے بنو اسرائیل سے ادھارا نبی لیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہمارا اپنا موجود ہے. ہم کہتے ہیں وہ امتی نبی نہیں ہے، وہ نبی امتی ہے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم پہلے سے ہی نبی ہیں. اس امت میں امتی بن کر آئیں گے، لیکن نبوت چھنتی نہیں ہے.
اس امت میں وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے. نبی وہ پہلے سے ہی ہیں، لہٰذا وہ وہی والا جو معاملہ ہے وہ پولیٹیکل ڈیسیژن کے لیے ہے، وہ مسلم شریف میں ہے. انہیں بتایا جائے گا کہ اب آپ نے مسلمانوں کو کہاں لے کر جانا ہے. یہ نہیں بتایا جائے گا کہ جی اب آپ نے مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ نماز کا طریقہ یہ ہے رفع الیدین کے ساتھ. وہ پہلے ہی بخاری مسلم میں رفع الیدین والا لکھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی بخاری مسلم کے ذریعے ہی آ کے یہ سارے معاملات دیکھنے ہیں. آپ بے فکر رہیں. ابھی تو ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کہہ دیا نا کہ قیامت تک بخاری مسلم رہیں گے. اس کا مطلب یہ الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اب قیامت تک ہوں گے. ہاں تسی فکر کرو کشن مجھوب چھپنی ہے دوبارہ کہ نہیں. ہاں کشف وحی کی قسم ہے. مولانا غوث ہزاروی کو قبر کا عذاب دکھایا جاتا تھا، کیا یہ سچ؟ اور کہانیاں یار، قبر کا عذاب تو بڑی مشکل چیز ہے. میں یہ غوث ہزاروی ہو یا کوئی اور ہزاروی آپ کا، اس کو میں صرف میکینیکل انجینئرنگ کا کوئی فارمولہ لکھ کے دوں نا، وہ اسے پڑھ نہیں سکتا. سمجھانا تو بڑی دور کی بات. آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اس نے اینڈ پہ جا کے جو ایکویشن ڈرائیو کی ہے نا، چھوٹی سی ہے. میں صرف کہوں یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ بتا دو کیا لکھا ہوا ہے. یہ بھی نہیں پوچھتا کہ اس کے اندر جو یہ کانسٹنٹ آئے ہیں یہ کیا ہے، یہ بتاؤ لکھا کیا ہے، ویسے ریسائٹ کر دو. جیسے ایک وہ بندہ جو عربی نہیں جانتا قرآن کی تلاوت تو کر لیتا ہے نا، اس طرح یہ تلاوت کر دے. یہ بھی نہیں کر سکتے. کہانیاں بنی ہوئی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. بخاری مسلم میں نبی الاسلام 2 قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کو تو نہیں نظر آیا. لو سامو. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی سواری بدک گئی ایک قبر کے پاس، کیونکہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دکھاتا ہے جو انسانوں کو نہیں دکھاتا. نبی الاسلام رک گئے. آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. میں نے اللہ سے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے، دکھانا نہیں، صرف سنوایا جائے. پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اس لیے نبی الاسلام نے عذاب قبر سنوایا بھی نہیں صحابہ کرام کو. تو غوث ہزاروی تھے، شاہی کوئی نہیں. ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے سارے بابے تھے، شاہی کوئی نہیں. قرآن و حدیث کا خلاصہ اگر ایک جملے میں ہے تو یہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. بابے تھے، شاہی کوئی نہیں. اور اس کا اگلا ورژن، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہی کوئی نہیں. مرد و عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ بچہ خاندان میں سے ہی لے کر پالیں؟ نہیں، کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے میں پریفر کرتا ہوں، ایک تو اس کے اوریجنل ماں باپ دیکھ بھال کے لیے ہوں گے کہ یہ ہماری اولاد کے ساتھ کیا کرتا ہے. دوسرا جو حرمت والا رشتہ ہے اس کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے. یعنی مرد اگر اپنی بھانجی یا بھتیجی لے لے تو وہ اس کی محرم ہی رہے گی، اگرچہ وہ اس کی وائف کا دودھ نہ بھی پیے. اسی طریقے سے اگر وہ لے لیتی ہے بھانجا یا بھتیجا تو وہ اس کے لیے محرم ہی ہوگا، اس کی وائف کے لیے. اور اگر بھانجی یا بھتیجی ہے تو وہ مرد کے لیے جائے تاکہ اس کے لیے محرم ہو، اور بیوی کے ساتھ ظاہر ہے وہ لڑکی کا تو پردہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یتیم لے کر یا کوئی اور لے کر پالنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ بھوک کی عمر کے اندر، جو قرآن میں آیا 2 سال رضاعت کی عمر اسٹیبلش کرنے کے لیے، 2 سال کی عمر کے اندر نہ لیں. اور وائف کو آپ وہ ٹیکا لگوائیں جس کی وجہ سے وقتی طور پر دودھ اتر آتا ہے. اور مسلم شریف میں آیا کہ 5 دفعہ اگر کوئی دودھ پی لے تو رضاعت اسٹیبلش ہو جائے گی مختلف اوقات میں. تو اس طرح کر لیں. اور اگر 2 سال کے بعد لیا ہے تو پھر ظاہر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. اگر آپ لڑکا لیتے ہیں وہ بالغ ہو کے آپ کی وائف کے لیے نامحرم ہو جائے گا، لڑکی لیتے ہیں تو وہ آپ کے خامند کے لیے نامحرم ہو جائے گی. تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم رشتہ دار کا کہتے ہیں. ویسے آپ یتیم بھی لے کے پالیں، بہت اچھی بات ہے. جن اولیاء اللہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ کیا دور حاضر میں موجود ہے؟ کیونکہ قرآن تو تا قیامت کے لیے بالکل موجود ہے. اس دور میں وہ اولیاء اللہ ہے جو کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں. وہ ہیں اولیاء اللہ. اور جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ بابوں کے شعر پڑھتے ہیں تو وہ صرف اولیاء ہیں. ہم شیطان کے اولیاء نہیں کہتے، یہ برا مان جائیں گے. صرف اولیاء ہے، ان کے سنگی ہے، اللہ کے سنگی نہیں. اللہ کا سنگی وہ ہوگا جو کہے گا قرآن و سنت کو فالو کرو، اللہ کی عبادت کرو، نبی علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مانو. پریکٹیکلی بھی، صرف زبانی کلامی نہیں کہ جی بخاری مسلم. وہ تو باپا جانی بھی کہتا ہے جی قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے. نماز وہ بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوگا جی، قیامت تک رہیں گے. بالکل ہمارا اس رضان ہے کہ امام بخاری، امام مسلم اللہ کے اولیاء میں سے ہیں.
جی اس دور میں ہمارا حسن ظن ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب، مولانا اسحاق صاحب، مولانا مودودی رحمہم اللہ اجمعین اولیاء اللہ میں سے تھے. ہاں تو اڈے بابے کا نام ہے پھر بھی نہیں لینا. تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ جی اتباع تو قرآن میں آئی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع کرنی ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تقلید کا مطلب ہوتا ہے اندھے بن کر کسی کے پیچھے چلنا. تقلید کا ورڈ ہم رسول اللہ کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے، حالانکہ وہ حقدار ہیں کہ ان کے پیچھے ہم آنکھیں بند کر کے بھی چلیں، لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. سورۃ الفرقان میں آیا کہ ہمارے بندے وہ ہیں جو اندھے اور بہرے ہو کر آیات پر نہیں گرتے بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے اس بات سے کہ کوئی کہے کہ میں اندھا بن کے قرآن و سنت کے پیچھے چل رہا ہوں. اسی لیے سورہ یوسف میں آیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کی پیروی کر رہے ہیں. تو تقلید کا ورڈ تو رسول اللہ کے لیے بولنا بھی گستاخی ہے. ہم ان کے متبع سنت ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں. تقلید ہے بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، اور اتباع یہ ہے کہ آپ نے محبت کے ساتھ پیروی کرنی ہے قرآن و سنت کی دلیل کی روشنی میں، اور اس میں ٹاپ آف لسٹ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد اہل البیت ہے، صحابہ کرام ہیں. گھر میں علم لگانا اور کالا جھنڈا لگانا کیسا ہے؟ یہ بدعت ہے جی، کوئی ثابت نہیں ہے جی. یہ پنجہ اگر لگانا ہوتا تو نبی اسلام کا پنجہ سٹیل کا بنوا کے یا اس زمانے میں لوہے کا بنوا کے مولا علی اپنے گھر کی چھت پہ لگا لیتے. اگر کوئی ایسے سرکاری محکمے میں نوکری کرتا ہے جہاں سے اوپر والی مینجمنٹ کو پیسے دینے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے مجبوراً رشوت لینی پڑتی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی کیا رہنمائی کریں؟ چھوڑ دیں بھائی. ہاں جب تک کوئی اور نوکری نہیں ملتی انڈر پروٹیسٹ کریں اور اپنی جاب کو چینج کریں یا اپنی ٹرانسفر کروا لیں. ایسی جگہ بھی ہے جہاں آپ کو یہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ٹرانسفر کروا لیں نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی میں نے سٹی میں رہنا ہے، اگر میں رشوت سے بچتا ہوں تو میری گاؤں میں ٹرانسفر کر دیں گے. تو بھئی آخرت بچا لینا، پھر چوپڑیاں نالے دو تو نہیں نا. دنیا میں تو آپ نے مشقت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قیامت میں ہر انسان کو اپنے حساب و کتاب پر یقین کیسے ہوگا؟ فلم چلا دی جائے گی جی، یقین آ جائے گا. یقین کی کیا ضرورت ہے؟ جو کم پائے نے تو انہوں پتا ہے گا کہ کیا کیتے ہیں. ہاں یہ جنہوں نے چشتی رسول اللہ کے اوپر سبحان اللہ پڑھی ہوئی ہے، ان کو اب یقین دلایا جائے گا کہ تم نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. یہ منکر بھی ہو جائیں، ان کی فلم ان کو چلا دی جائے گی، کوئی نہیں بھاگ سکتا. تو یقین آ جائے گا، بے فکر رہیں. کیا چھوٹے درجے والے جنتی بڑے درجے والے جنتیوں کے پاس جا سکیں گے؟ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام؟ جی بالکل جائیں گے، وقتی طور پہ جا سکتے ہیں، پکا ڈیرا نہیں لگا سکتے. ہاں یہ ضرور ہے، قرآن میں ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے اور اس کے ماں باپ نچلے درجے کی جنت میں ہیں، اس کے بیوی بچے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت افزائی کرتے ہوئے اس کے ماں باپ اور بیوی بچوں کو بھی اس کے لیول پہ لے آئے گا. یہ نہیں کرے گا کہ اس کو نیچے لے آئے کہ ماں پہ انہوں ملے تھے تھلے آ جا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی نسبت کی وجہ سے میں ان کو بھی اوپر والے درجے میں لے جاتا ہوں. یہ اللہ کی رحمت ہے. ہم اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت کے بھی قائل ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری تو اس کے اوپر کئی ویڈیوز ریکارڈ ہے، کہ جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر تمام انبیاء، فرشتے اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. لیکن ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بھی اللہ رسول کی بات کی ہوگی، اپنی عبادت نہیں کروائی ہوگی، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. وہ تو اپنے ماننے والوں کے ساتھ ادھر ہوں گے کہ جس سے ہم روزانہ مغرب اور فجر کے بعد 7 دفعہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہم اجرنا من النار. ہاں تو انہوں نے شفاعت کسی کی کیا کرنی ہے؟ کیا حدیث کی کتابوں میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں؟ کیونکہ یہ بھی 1100 سال پرانی. نہیں، کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے. پرانے نسخے بھی موجود ہیں اور یہ ٹاپک تو ہے ہی نہیں کہیں پہ. دنیا میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ بخاری مسلم بدل گئی ہیں. جس طرح قرآن 2 گتوں کے درمیان ویسا ہی ہے جیسا کہ نازل ہوا، بخاری مسلم بھی ویسی ہی ہے جس طرح کہ امام بخاری امام مسلم نے لکھی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں چند اقوال ایسے ہیں جو بغیر سند کے لکھے جو ثابت نہ ہو،
لیکن امام بخاری امام مسلم جو لکھ کر دے کے گئے تھے وہ اسی طرح موجود ہے. کلمی نسخے بھی اس کے رکھے ہوئے ہیں بیروت میں. ویسے تو اب پوری دنیا میں سافٹ ویئرز بن چکے ہیں, کوئی اس طریقے سے ہیرا پھیری کر ہی نہیں سکتا. آپ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کی بخاری اٹھائیں, آپ کو ایک لفظ کا فرق بھی نظر نہیں آئے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, جھگڑا ختم ہو چکا ہے, کبھی ہے ہی نہیں تھا. کیا ہم رمضان عیدین سعودیہ کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ یار رمضان اور عیدین تو چھوٹی چیز ہے, نماز بھی سعودیہ کے ساتھ پڑھے. ہاں, ادھر عصر کی نماز ہو رہی ہوگی, وہاں زہر کی ہو رہی ہوگی, اس طرح ہو سکتا ہے. آپ نے وقت مقررہ کو فالو کرنا ہے اپنے علاقے کا. سعودیہ کے لیے دین نہیں آیا. اور دوسرا, سعودیہ کے لیے تو آپ اس لیے ابھی بات کر رہے ہیں کہ آج میڈیا کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ میں اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے. 8 سے 100 سال پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سعودیہ میں اس وقت کون سا دن ہے, ٹائم کون سا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. لو سامو, موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موجودہ نظام کو دیکھتے ہوئے ہم پر بغاوت فرض ہے؟ نہیں, کوئی بغاوت فرض نہیں ہے. ود ان سسٹم نے, میرا خیال ہے غامدی صاحب نے جو پچھلے دنوں بڑی اچھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, اس میں انہوں نے ایک اچھی چیز ہائی لائٹ کی ہے, وہ تمام لوگوں کو دیکھنی چاہیے. ایک چیز ہے ریاست, ایک چیز ہے حکومت. حکومت بدلتی ہے, ریاست اپنی جگہ رہتی ہے. حکومت کبھی نون لیگ کی ہوگی, کبھی پیپلز پارٹی کی ہوگی, کبھی پی ٹی آئی کی ہوگی, اور اللہ نے کبھی چاہا تو شاید جماعت اسلامی کی بھی انشاءاللہ ہو جائے. لیکن ریاست اپنی جگہ موجود رہتی ہے. ریاست کے خلاف جو بغاوت کرتا ہے نا, وہ خارجی ہوتا ہے. یہ آج کل جو آپ خارجی کی ٹرم سن رہے ہیں نا, وہ بالکل جینون ہے, کیونکہ ان لوگوں کی بغاوت حکومت پاکستان کے خلاف نہیں ہے, ریاست پاکستان کے خلاف ہے. کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ لوگ حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کر رہے ہوتے تھے؟ وہ ریاست کے خلاف بغاوت ہوتی تھی. پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا, ٹی ٹی پی کی طرف سے, آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے. اس طرح کا آرمڈ کنفلکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. باقی پولیٹیکل سٹرگل وہ آپ کو ضرور کرنی چاہیے, وہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن جب آپ اس طرح آرمڈ کنفلکٹ کرتے ہیں تو پھر ریاست اپنا راستہ لیتی ہے, اور پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. رہا ناانصافیوں کا, تو بھائی ناانصافیوں پہ اگر بات کریں گے پھر بات بڑی دور تک جا کے نکلے گی. ہاں, پھر یہاں بات نہیں رکے گی. پھر پاکستان بنتے ہی ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, پہلا جو ماشاء اللہ ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ملک کا قبلہ بدل گیا تھا. آج اسی کا پڑ پوتا بیٹھ کے تو ہمیں ڈیموکریسی سکھا رہے ہیں نا. یہ سارا کام ہی اس کے پردادے کا ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جس کا نام لکھنے کی اس جماعت کو بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے جو آج ڈیموکریسی کی بات کر رہی ہے. وہ یحییٰ خان کی بات کریں گے, ضیاء الحق کی بات کریں گے, اس کا نام نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ پیچھے سے خراب ہوا ہے. تو جتنے لوگ ہیں اس معاملے میں مجرم, وہ سارے کے سارے اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے. باقی اسی سسٹم میں رہنا ہے, سٹرگل کرنی ہے, انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. چلنے دیں. 2017 میں اگر اس طریقے سے گورنمنٹ نہ ہٹائی جاتی تو معاملات بہتر ہوتے. 2022 میں اس طریقے سے حکومت نہ ہٹائی جاتی تو معاملات بہتر ہوتے. کبھی 5 سال حکومت پوری نہیں کرتی, اس لیے آپ کو وہ سمراج نظر نہیں آتے, اور پھر یہ والے سارے آج کل جو کچھ معاملات چل رہے ہیں یہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ پہلے بھی تھے. ہم تو کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے. پہلا عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق کروایا, اگلے دن دوبارہ عمرہ کے لیے مسجد جانا. نہیں, اگلے دن تو عمرہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک کیڑا عمرہ جی, وہ جو مسجد عائشہ سے ہوتا ہے وہ تو بھائی بدعت ہے, ہو ہی نہیں سکتا. جدھر مرضی چلے جائیں ہو ہی نہیں سکتا نا. ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا ہے. پہلے تو یہ بھی اجازت نہیں تھی, نبی اسلام کی دعا سے اللہ نے اجازت دی کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کر سکتے ہیں, حج تمتع. ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا ہے. دوبارہ اگر عمرہ ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ مدینہ شریف گئے اور واپسی پہ آتے ہوئے آپ نے عمرہ کر لیا. باقی اسپیشل عمرے کے لیے میقات تک جانا اور دوبارہ آ کے پھر ٹینٹ کروانا, یہ کروانا, یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات, اگر اس طرح کی کوئی آپ نے حرکت کرنی تھی تو آپ پہلی دفعہ قصر کروا لیتے, یعنی بال چھوٹے, وہ بھی سنت ہے, اور اگلی دفعہ حلق کروا لیتے. اور یہ بھی میں آپ کو صرف سولوشن کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ورنہ ایک سفر میں ایک عمرہ کافی ہے. عمرے کے لیے یہاں سے جائیں تو اپنا پیکج اس حساب سے ایڈجسٹ کریں کہ پہلے آپ جدے سے مکہ شریف جائیں, ایک عمرہ ہو جائے گا, چند دن رہیں, پھر مدینہ شریف جائیں, وہاں پہ حاضری ہو, وہاں پہ دن گزاریں, اور پھر واپسی پہ دوبارہ مکہ شریف آئیں. تو وہ پھر آپ بیر علی کے اوپر
ذوالحلیفہ مدینہ شریف سے نکلتے ایک جگہ آتی ہے جسے بیر علی کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ وہاں پہ کنواں ہے, وہاں پہ بہت بڑی مسجد ہے, احرام باندھنے کی جگہ بھی ہے, غسل بھی کر سکتے ہیں. غسل کرنا افضل ہے, ضروری کوئی نہیں ہے. آپ احرام باندھیں تو آپ دوسرا عمرہ بھی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہ وہاں رہتے ہوئے بار بار عمرے کرنا یہ غلط ہے. وہاں رہتے ہوئے بار بار آپ طواف کعبہ کریں, کیونکہ طواف وہ عبادت ہے جو صرف حرم مکہ میں ہو سکتی ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. عمرہ ایک ہی کافی ہے. کون سی بات نے مسلمان ریاستوں کو نبی اسلام کے دور کے بعد جنگیں جاری رکھنے کی اجازت دی؟ عذاب استحصال کی وضاحت قرآن و سنت میں کہاں موجود؟ ہم تو نہیں بھئی ایگری کرتے. سپر پاور کی آپ سمجھ لیں ایکسپینشن تھی. یہ بات کی جو جنگیں ہیں خلفائے راشدین کے بعد, جب انہوں نے اپنے علاقوں میں انصاف کو قائم نہیں رکھا تو انہیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ جا کے دوسرے ملکوں کے اوپر حملہ کریں. ہم اس میں ایگری نہیں کرتے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ کیا جنگیں ہوتی نہیں ہیں. وہ جس طرح آج مسلمان لڑ رہے ہیں اس طریقے سے حکمران لڑتے تھے. آپ کو ہیرو بنا کے جن لوگوں کو پیش کیا گیا ہے وہ کن چکروں میں آئے ہوئے تھے وہ سب کو پتا ہے. بس وہ اب چونکہ ہم بچپن سے ان کو ہیرو مان چکے ہیں اس لیے ہمیں پتا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا 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 ہے دنیا کی دولت کی خاطر. ورنہ ایک مسلمان دوسرے کا گلا تو نہ کاٹ رہا ہوتا. بھائیوں کے گلے کاٹے. مامون الرشید نے اپنے بڑے بھائی امین الرشید کو قتل کر کے ہارون الرشید کے بعد خلافت عباسیہ سنبھال لی تھی. سگے بھائی کو قتل کیا تو چھوڑ دیں. جنت میں کیا ہم اللہ سے پرانے وقت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں؟ بالکل, ہر چیز پوچھ سکتے ہیں. آپ پرانی فلم دیکھنا چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. نبی اسلام کی مبارک زندگی کی پوری بایوگرافی ویڈیو میں دیکھنا چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے. یہ تو بہت چھوٹی سی ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں. اللہ کی قدرت میں یہ بہت چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے. جنت کی جو اصل نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے. اس کے بعد انسان کو کسی اور چیز کی ہوش ہی نہیں رہے گی. انسان کو بار بار یہی خواہش ہوگی کہ مجھے بار بار اپنے رب کا دیدار ہو. باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو ہر چیز آپ کے لیے انشاءاللہ وہاں پر موجود ہے. عمرہ کرنے کے بعد بال منڈوائے جاتے ہیں, اگر زلفیں ہوں تو پھر کیا کٹائی جائیں؟ آپ کی مرضی ہے. قرآن حکیم میں دونوں موجود ہے. سورہ فتح میں نبی السلام کو جو خواب دکھایا گیا وہی الہی تھا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کچھ بال منڈوا رہے ہیں کچھ کٹوا رہے ہیں. کٹوانے ہیں تو پھر آپ نے برابر کٹوانے ہیں وہ, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تھوڑے سے ایک حصے کے ریموو کر دیں. آپ موٹی مشین پھروا لیں یا لمبے بال ہیں تو ان کو تھوڑا چھوٹا کروا لیں, لیکن سارے سر کے بالوں کو برابر. اور اگر منڈوانا ہے تو آپ حلق کروائیں. حلق کرنا سنت ہے, وہ زیادہ افضل ہے. قصر بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. کسی جنگ میں صحابہ کو قتل کرنا, اس میں گناہ کس کو ہوگا؟ جنگ کا معاملہ بالکل الگ ہے. نبی الاسلام نے جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر تلوار اٹھانا حرام قرار دیا, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دونوں جہنمی ہیں, وہ اس بنیاد پہ جب کوئی ذاتی جھگڑا کرے. اگر حکومت وقت میں بیٹھا ہوا کوئی صحابی اس زمانے میں کسی بغاوت کرنے والے صحابی کے خلاف تلوار اٹھائے تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو وہ اسٹیبلش کر رہا ہے. اس معاملے میں وہ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ڈفرنٹ انداز میں پیش ہوگا. اس پہ یہ حدیث فٹ نہیں ہوگی. اس حوالے سے ہمارا موقف جو ہے اہل سنت کی اکثریت کا وہ یہی ہے کہ جو حضرت علی کے مخالفین تھے ان کو غلطی لگ گئی اجتہادی طور پر. باقی انہیں اجر ملے یا نہ ملے, لیکن امید ہے کہ ان کی صحابیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے درگزر کا معاملہ فرمائے گا. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. کیا اولاد کے سال ثواب میں صرف بیٹی بیٹا شامل ہے یا پوتا پوتی بھی؟ سارے شامل ہیں, پوری نسل. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ متقی ہوں, ہم ان کے امام ٹھہریں. نسل در نسل وہ سارا معاملہ, دادی دادا, اسی طریقے سے اولاد میں پوتی پوتا, یہ سب کے سب وہ اسی صلب میں چل رہے ہوتے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, تو اس میں ہمارے ماں باپ بھی شامل ہیں اور ہماری دادی دادا بھی شامل ہیں, نانی نانا بھی شامل ہیں. کیا سنوکر کھیلنا جائز ہے؟ سنوکر کھیل سکتے ہیں, جوا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہارے گا وہ پیسے دے گا. اس کی کمائی حلال ہے. کمائی کہاں سے حلال ہوگی؟ زیادہ تر تو سود کے اوپر چل رہی ہے. ہاں اگر اس طرح کی کوئی سنوکر کی گیم ہو کہ جس میں 2 بندے کھیلیں اور آدھے آدھے پیسے ڈالیں,
چاہے کوئی جیتے یا ہارے تو پھر وہ صورت درست ہو سکتی ہے. ہم اس کی ایک درست صورت بھی بتا رہے ہیں. یا آپ اپنے گھر میں سلوک رکھی ہوئی جس طرح امیر لوگوں نے بغیر سود کے کھیل ہوتے ہیں وہ کھیلیں. گیم بری نہیں ہے. اب لوڈو ایک سستی ترین گھریلو انڈور گیم ہے, اس میں بھی جوا لگا ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی لوڈو کھیلنا حلال ہے تو میں آپ کو کہوں گا حلال ہے اگر جوا نہ لگاؤ. یہاں ہمارے بوڑھے بوڑھے بیٹھ کے جو ہے وہ لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں. میں کچھ دن پہلے اپنی وائف کے ساتھ موٹر بائک پہ ایک گاؤں سے گزر رہا تھا, تو دوپہر میں کوئی 8-10 بابے بیٹھ کے نا جی وہ لوڈو کھیل رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں اس عمر میں گوروں کے بابے جو ہیں وہ اس کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سائنس میں مزید ترقی کیسے کرنی ہے, آنے والی جنریشن کو ہم نے کیا دینا ہے. ابھی دیکھیں پچھلے دنوں آسٹریلیا کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو سمارٹ فون اور یہ ڈیوائسز آپ نے نہیں دینی, ان کے ذہن کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے. ہاں, اسلام کا قلعہ پاکستان ہے, آسٹریلیا والے اپنی نسلوں کا بھی خیال کر رہے ہیں. ہمارے بابے بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمارے بابے بیٹھ کے واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کے پولیٹیکل لیڈرز کی ننگی ویڈیوز اے آئی میں بنی ہوئی وہ شیئر کروا رہے ہوتے ہیں. لو سامو, کیا بچوں کو تعویذ پہنانا جائز ہے؟ اگر تو اس پہ کوئی قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس طرح کا تعویذ تو جائز نہیں ہے, لیکن اسے ہم شرک نہیں کہتے. لیکن اگر اس پہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد لکھا ہے تو وہ تو شرکیہ ہے. البتہ اگر کوئی اس اعتبار سے تختی لٹکا دے جو سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بچوں کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے اس پہ لکھ کے دعا, تو وہ اس لیے کہ وہ تختی کو دیکھ کر یاد کر لیں, جس طرح باپا جانی نے بھی لکھا ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تو اس طرح آپ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کی ایک بڑی سی تختی بنائیں, اس پہ لکھیں اور وہ بچے کے گلے میں لٹکا دیں, جس کو وہ پڑھ کے یاد کر سکے, یا کوئی کارڈ پہ دے دیں, وہ ایک الگ بات. باقی تعویذ بنانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں دم کر سکتے ہیں آپ, وہ تعویذ المعوذات آخری 3 صورتیں وہ سنت ہے. پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر اگر شوہر دوسری شادی کر لے تو اس کی قانونی اور شرعی حیثیت کیا ہے؟ کر سکتا ہے اگر شرعی طور پر اور قانونی طور پر اس نے اپنا نکاح رجسٹر کرایا ہوا ہے. اگر اس نے چوری چھپے شادی کی ہے تو وہ شادی تو نہیں ہوئی. چھپا کے شادی نہیں کر سکتے آپ. ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں انہوں نے اعلانیہ شادی کی ہوئی ہے, 4 شادیاں کی ہیں انہوں نے. یہی طریقہ ہے شادی کرنے کا. اگر کسی کو شوق ہے نا تو جڑیں بڑھو نا, چھپا کے کریں گے تو وہ شادی اسٹیبلش نہیں ہوگی, اور یہ رجسٹر بھی نہیں کراتے. اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ جب مریں گے تو 1/8 حصہ جو آپ کی وراثت کا تقسیم ہونا ہے وہ دونوں بیویوں میں ہونا ہے, 1/16 1/16. اگر وہ بیوی رجسٹر ہی نہیں ہوگی, کہتے نہیں میں نے اپنی زندگی میں اس کو سب کچھ دے دیا جو کچھ دینا تھا. بھائی وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے, زندگی میں آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہوگا, ڈکلیئر ہونی چاہیے. ہاں بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, صرف اسے بتا دے, باقی وہ جانے اور آپ کی آنے والی بیوی جانے. ہاں قائل کر لیں نا, قائل کر لیں. بسا کا جینون ریزن بھی ہوتی ہے, مثلا اولاد نہیں ہو رہی کسی کے یا کوئی اور ایشو ہے تو وہ قائل کریں اس پہ. نہیں قائل ہو رہی تو پھر ٹھیک ہے, پھر دوسری کریں, پہلی والی فارغ ہو جائے گی, نیٹ رزلٹ ایک ہی رہے گی آپ کے پاس. تو بہتر یہ کہ پہلی رکھیں. علماء حضرات اکثر آپ کا دوسرا جملہ باب دشائی کوئی نہیں کوٹ کرتے ہیں, پہلا جملہ ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ نہ پڑھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنی بدنامی کروائیں گے. کیونکہ جب یہ بولیں گے تو پھر ہماری ویڈیوز تک لوگ پہنچ جائیں گے, انہیں پتہ چل جائے گا پورا جملہ کیا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی پبلک کو بھی پتا ہے پورا جملہ کون سا ہے. حقیقت بات ہے پورا جملہ نہ بھی بولیں تب بھی ہم جینولی سمجھتے ہیں کہ ان کے بابے کوئی شاہی نہیں ہے. ہاں ان کے ایمان بھی مشکوک ہے, سیدھی سی بات ہے. جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے, اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بریلویوں سے پوچھ لیں. اشرف تھانوی جو ہے جو بابا ہے اتنا بڑا, وہ تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. تو کوئی مسئلہ نہیں, آدھا بھی کوٹ کریں, اچھی بات ہے, لوگ خود پہنچیں گے. انہوں نے باقی چیزیں بھی آدھی کوٹ کی ہیں نا, کریں. میں ویب سائٹ بناتا ہوں, کبھی کبھی عورتوں کی تصاویر لگانی پڑتی ہیں, کیا اس کی آمدنی حلال ہوگی؟
میرے لیے، اور بعض دفعہ عورتوں سے بھی بات کرنی پڑتی ہے. بات کرنا تو معاملہ اور ہے بھائی، وہ تو آپ ڈیلنگ میں کر سکتے ہیں. ایک دکاندار ہے، وہ عورت سے بات بھی کر سکتا ہے نگاہیں جھکا کے، لیکن ایک عورت کی تصویر لگانا، اسے پبلک میں عام کرنا، یہ مسئلہ جو ہے خطرناک ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورگ ہے. تو اس کو ہم کسی صورت جائز نہیں کہہ سکتے، سیدھی سی بات ہے. کیسے جائز کہتے ہیں؟ نعت پڑھتے ہوئے جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ جائز ہیں، لٹانے نہیں چاہیے. اگر نعت شرکیہ نہیں ہے، آپ کسی قاری کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کسی نعت خان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں آپ پکڑا دیں، بعد میں پکڑا دیں، جائز ہے، بشرطے کہ وہ شرکیہ نعتیں نہ پڑھ رہا ہوں، کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں. اس کا ڈیمانڈ کرنا غلط ہے کہ ایک نعت خان کہہ جی 1,00,000 روپے لوں گا تو محفل میں آؤں گا. ایسے نعت خان کو آپ نہ بلائیں. ہماری قریب والی مساجد میں زور اثر کی جماعت امام صاحب 4 منٹ میں ادا کرتے ہیں، ہماری سورہ فاتحہ بھی مکمل نہیں ہوتی، ہمارا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جی. اب تو اہل حدیث بھی اتنی تیز پڑھنا شروع ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. تو واقعی تکلیف ہوتی ہے. غصہ، بالکل آپ کو تو غصہ آتا ہے، میں تو بعض اوقات مجھے تو سانس چڑھ جاتا ہے، اتنی تیز نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پوری نہیں پڑھی جاتی. تو اس کا حل یہ ہے کہ کوئی اور مسجد ڈھونڈ لیں، اور اگر کوئی اور مسجد نہیں ہے تو امام صاحب کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. ہاں، کو مہینے کا خرچہ لگا لیں. دیکھیں اگر آپ کو اپنی نمازیں بچانے کے لیے مہینے میں 500,000 روپیہ لگانا پڑتا ہے، اور ان کو کان میں کہیں، سب کے سامنے نہ کہیں گے جی تھوڑی سی آستہ پڑھے، ہم نے سورہ فاتحہ پیچھے پڑھنی ہوتی ہے، اس 4 منٹ کو وہ 6 بھی کر دینا تو تقریباً آپ 120 کی سپیڈ پہ پا ہی لیں گے. ہاں، 8 منٹ کر دیں تو اور آسان ہے، اور 10 منٹ کریں تو آئیڈیل ہے. پھر تو آپ آسانی سے 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں، پیسے بڑی طاقت ہے اللہ کے بندے ہو. ہاں، کوئی شک نہیں ہے، پیسے میں اتنی طاقت ہے کہ کسی عہدے میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے. یہ دیکھ لینا جو آج کل ایک پراپرٹی ڈیلر باہر بھاگا ہوا ہے، پیسے کی طاقت پہ اس نے آپ کے سب سے طاقتور ترین ادارے کے ریٹائرڈ لوگ اپنے ادارے میں بھرتی کیے ہوئے ہیں، اور کیا کچھ وہ کرتا رہا اس کے ذریعے. یہ تو ادارے کو اب ہوش آئی ہے نا کہ یہ کر گیا وہ کر گیا، ان کی ناک کے نیچے سب کچھ کرتا رہا. اس وقت تو یہ لوگ پلاٹ لیتے رہے ہیں، یہ کہیں گے نہیں ہمارے بڑے لیتے رہے. بھائی ایک ہی کچھ ہو نا، بڑوں نے لیا ہے تو ظاہر ہے تمہارے سسٹم کو تم نے ہی آن کرنا ہے نا. اب ان کو خیال آیا کہ یہ فراڈ کر گیا وہ فراڈ کر گیا. تو پیسے کی طاقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عہدے کی طاقت بھی اتنی نہیں جتنی پیسے کی ہے. اس سے آپ عہدہ خرید لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا پیسہ آپ مولویوں کے اوپر لگائیں، مولوی تو شاہی کوئی نہیں. سب سے پہلے جمعہ کی نماز کس نے پڑھائی تھی؟ یہ گوگل میں جا کے لکھیں تو پتہ چل جائے گا کون سے صحابی تھے جنہوں نے نماز پڑھائی تھی. نبی علیہ السلام نے جو نماز جمعہ ادا کی قباء مسجد میں کی تھی پہلی دفعہ جب ہجرت کر کے آئے. باقی آپ گوگل میں دیکھ لیں، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے اگر جمعہ کی نماز کسی نے وہاں پڑھائی ہے تو وہ کون تھے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تو بتا دیں. والدین کو ناراض کر کے حصول رزق کے لیے بیرون ملک جانا جبکہ وہ یہاں بھی کوئی کام نہ کرنے دیں، ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یار یہ کون سے نیک ماں باپ ہیں جو آپ کو نہ یہاں کام کرنے دے رہے ہیں نہ باہر جانے دے رہے ہیں. تو یقیناً وہ خرچہ بھی آپ کا اٹھائے ہوئے ہوں گے نا کہ آپ پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں. تو اگر وہ خرچہ اٹھائے ہوئے ہیں تو ان سے علمی ڈسکشن ہو سکتی ہے. بڑے نیک ماں باپ ہیں جی، سلام ایسے ماں باپ کو کہ اس عمر میں بھی آپ کا خرچہ اٹھائے ہوئے ہیں. اور اگر خرچہ بھی نہیں دے رہے ہیں تو پھر تو ان کو بتائیں کہ بھائی روٹی تو چھٹا فرض ہے. روٹی کے پیچھے لوگوں نے اپنا دین بیچا ہوا ہے، اس کے بغیر معاملہ چل نہیں سکتا. باقی میں نے تو یہی دیکھا ہے، ماں باپ تو کہتے ہیں کہ باہر جا کے زیادہ پیسے ہمیں بھیجو، ہم خوش ہیں، مرضی سے بھیجتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے اتنے پوزیسو ماں باپ ہیں. یہ بھی ساتھ لکھے نا، یہ جس کا سوال ہے مجھے کلیئر کریں ذرا کہ ماں باپ یہ کیا کہتے ہیں کہ خرچہ بھی ہم سے لو، پوری زندگی کا تمہارے بچوں کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو کہانی کرا رہے ہیں. پھر ایک کان سے سنیں اسی کان سے نکال دیں. اس میں کوئی نافرمانی والا ایلیمنٹ نہیں ہوگا. وہ آپ کا رائٹ ہے بھائی، رزق حلال کمانا یہ آپ کا رائٹ ہے، اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا ہوا ہے. ہاں، انبیاء کرام نے بھی ہاتھوں سے کما کے کھایا ہے. اگر دنیا میں ہوتا نا کہ 10 دفعہ دروشی پڑھنے سے پیاس بجھ جاتی اور 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے پیٹ بھر جاتا، پھر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی.
کیا جنت میں بہن بھائی آپس میں نہیں مل سکیں گے؟ ملیں گے جی انشاءاللہ، اگر دونوں جنت میں ہوئے تو. اور اگر کوئی ایک خدا نہ خواستہ جہنم میں ہوا تو پھر ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیکھ کر دل ہی دکھے گا. ہم تو ایک بلی کو بھی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی صورتحال بنے، جنت میں ہی ملاقات ہو انشاءاللہ. اگر مرتے ہی قبر کا عذاب شروع ہو جائے گا تو قیامت کے قریب مرنے والوں کا عذاب کم ہوگا؟ نہیں، یہ تو آپ کی ڈاکٹرن میں ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی شخص کو ایک دن کے لیے سلائے اور اس کے اوپر 300 سال گزار دے. اصحاب الکاف قرآن میں نہیں آتا، انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں، جبکہ وہ 309 سال لیونر ایئرز کے اعتبار سے اور ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 300 سال تک سوئے رہتے. 300 سال ان پر ایک رات تھی. تو اللہ تعالیٰ 300 سال کو ایک رات بنا سکتا ہے، ایک رات کو 300 سال. اللہ تعالیٰ عادل ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا. جو قیامت سے ایک دن پہلے بھی مرا نا، اس کے اوپر 1000 سال یا 2000 سال طاری کرنا، یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے. آپ کا ایسے کوئی لینا دینا نہیں. اپنی فکر کریں کہ ہم ان عذابات سے بچ جائیں. آمین. میں حافظ قرآن ہوں، قرآن مجید بھولتا جا رہا ہوں. میں اب ترجمے پر فوکس کر رہا ہوں. کیا ترجمہ سمجھنا کافی ہے یا عربی میں بھی یاد کرنا؟ ترجمہ پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا یہ تو فرض ہے، کافی نہیں، یہ تو ضروری ہے. رہا اسے حفظ کرنا، اچھی بات ہے. حفظ کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے تو فضائل ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ ایسے حافظ قرآن کو جس نے قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، اس کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی. لیکن اس حافظ قرآن کو جو باعمل ہوگا، یہ جو حافظ ہے نا، حافظ ان کی نہیں ہے، یہ حافظ کی فضیلت ہے، حافظ کی فضیلت نہیں ہے. تو اچھی بات ہے. باقی اگر ماں باپ نے زبردستی بچپن میں ڈال کے حفظ کروا دیا، اب آپ کو یاد نہیں آ رہا، آپ کا شوق نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگے اور جتنا یاد کر سکتے ہیں اتنا کریں، باقی اللہ سے معافی مانگ لیں. اور رمضان شریف میں سنانے کی عادت بنائیں، تبھی آپ اس کو یاد رکھ سکیں گے. یا سنیں یا سنائیں، اور روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے رہیں. کسی سے ڈاکومنٹس کی غرض سے فوراً میں شادی کرنا اور پاسپورٹ ملنے پر جو مال کمایا جائے، کیا وہ جائز ہے؟ جبکہ پاسپورٹ ملنے کے بعد علیحدگی اختیار کر لیں. دیکھیں، یہ پوری ایکٹیویٹی کوئی مسلمانوں اور اسلام کی عزت میں اضافہ نہیں کر رہی، یہ غلط چیز ہے. اس طرح کا نکاح تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا. تو یہ دھوکے کے ساتھ کیا گیا. اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی حلال نہیں ہوگی، سیدھی سی بات ہے. باقی اگر آپ کو پاسپورٹ مل گیا ہے یا نیشنلٹی مل چکی ہے، اس کے بعد جو آپ کمائی کر رہے ہیں اگر حلال طریقے سے کر رہے ہیں، اس کو تو ہم حرام نہیں کہیں گے. لیکن یہ جو وبال ہے وہ آپ کے سر کے اوپر ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں جو آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے. اگر قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا گناہوں پر بھاری ہوا تو کیا تب بھی گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی؟ نہیں، پھر نہیں بھگتنی ہوگی. وہ تو قرآن میں ہے کہ جس کے نیکیوں کے پلڑے وزنی ہوں گے وہ عیش والی زندگی میں ہوگا. پھر گناہ تو کم پڑ گئے نا، وہ نیکیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن گئے. تراویح کی شرعی حیثیت بتا دیں. سنت ہے، سنت موقدہ ہے. نبی علیہ السلام تو پوری زندگی پڑھتے تھے. آپ کے اوپر تو یہ رات کی نماز فرض تھی. اسی کو تہجد بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تراویح بھی کہتے ہیں، وطر بھی کہتے ہیں. چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے. امت کے لیے صرف رمضان میں تاکید کی گئی کہ چلو کم از کم رمضان میں پڑھ لو، ویسے تو پورا سال ہی پڑھیں. تو یہ سنت ہے. جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت موقدہ ہے. باقی یہ کہنا کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ بالکل نان سینس بات ہے. روزہ فرض ہے، یہ سنت ہے. کوئی وظیفہ اگر کسی کام کے لیے کیا جائے تو اس کے پڑھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ کیونکہ وظیفے کا مقصد دنیاوی کام ہے. نہیں، ثواب تو ملے گا. نیکی اپنی جگہ ایک نیکی ہے، اس کا ثواب تو ہے. اتنی دیر آپ کوئی برائی کرتے رہتے تو اس کا وبال بھی ہوتا. تو آپ کوئی وظیفہ بھی کریں، وہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کا ثواب تو الگ سے آپ کو ملنا ہے. باقی اگر آپ کسی کام کے لیے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو بھی تو آپ گاڈ اورینٹڈ ہے نا، آپ نے کام کے لیے اللہ ہی کو یاد کیا نا. تو یہ بھی اللہ پر ایمان کی ایک پختہ علامت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی
صدقہ ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جو آخری بات آپ نے کی ہے کہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق جو کہ ایک پیورلی حیوانی جذبہ ہے, جو انسان کے اندر بھی اللہ نے انسٹنکٹ رکھ دی ہے سیکس کی, اس کے اوپر ثواب کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر یہی ضرورت کسی اور طریقے سے پوری کرو تو کیا گناہ ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہوگا. فرمایا اس پہ ثواب بھی ہوگا. تو اس اعتبار سے تو وظیفہ اس پہ ثواب ہوگا, کیوں نہیں ہوگا؟ فرض نماز میں تجوید سے پڑھنی ہوگی یا بغیر تجوید کے؟ جی پڑھنی ہے, آواز میں عین قاف. اور یار یہ لوگوں کو وام ہوا نا, وہ بار بار پڑھتے ہیں, یہ بدعت ہے. پوری مسجد کے نمازیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے عین نکال لی ہے, اسے نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ میری عین صحیح نکلی ہے کہ نہیں. اتنی بار وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ بدعت ہے. ایک بار پڑھیں کافی ہے, آپ نے اپنی کوشش کر لی, دیٹس آل. اسی طریقے سے بار بار وضو کرنا یہ بھی بدعت ہے, گناہ ہے, حرام ہے. وام میں نہیں پڑھنا آپ نے. اللہ بذات خود ایک جسم رکھتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے بھائی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ عرش پر ہے. انجینئر محمد علی مرزا لکھے, میری ویڈیو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ کھل جائے گی. جو قرآن پاک میں آیات ہیں یہ متشابہات ہیں, ان پر صرف ایمان رکھتے ہیں ہم, باقی ان کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گی, اور بتائی بھی جاتی تب بھی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی تھی. ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہی نہیں موجود. مخلوق اپنے خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی. اگر میں نکاح کرنا چاہوں اور گھر والے نہیں مان رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی وہ اس لڑکی کے لیے نہیں مان رہے, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شادی نہیں ہم نے کرنے دینی؟ یہ تو نہیں لکھا ساتھ. ٹھیک کر رہے ہیں بالکل, میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ ہوں. استطاعت کے باوجود اگر کوئی نکاح نہیں کرتا تو وہ ایسا ہے کہ اسے ہم ترغیب دلائیں گے. جس کی استطاعت نہیں اس نے کیوں؟ آپ نے روزے رکھنے ہیں بھائی, ہاں روزے رکھو. جو گاڑی ہم اقساط پر بینک سے لیتے ہیں اس پر بینک سود لیتا ہے, کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ نہیں جی ناجائز ہے. باقی جو قسطوں کا کاروبار ہے وہ جائز ہے اسلامک بینکنگ کے تھرو. وہ سود نہیں ہوتا, وہ کموڈٹی کے اگینسٹ پیسہ ہوتا ہے, پیسے کے اگینسٹ پیسہ نہیں ہوتا. عام بینکوں سے نہیں, اسلامک بینک سے. جو لوگ بیرون ملک جا کر جھوٹا اسائلم کرتے ہیں, وہاں پناہ لیتے ہیں, کیا اس پر کی جانے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ بنیادی ظاہر جھوٹ پہ رکھی ہوئی ہے. باقی اگر کسی نے اسائلم حاصل کر لی, اب اس کو مل گئی, اس کے بعد کی کمائی کے اوپر ہم کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگاتے. اس کی وجہ یہ ہے, ایک بندے نے چھری چوری کی. چھری چوری کرنا تو ایک فعل حرام ہے, لیکن اس چھری کے ساتھ اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ کر کوئی جانور قربان کیا ہے, اس جانور کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ اس نے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر قربان کیا ہے. اس لیے فتویٰ لگاتے وقت ان چیزوں کی احتیاط کرنی پڑتی ہے. ٹی وی ہم بیچتے ہیں, انٹرنیٹ کا کنیکشن بیچتے ہیں, آگے اس کے اوپر لوگ کیا دیکھ رہے ہیں یہ وبال ان کے اوپر ہوگا. تو بہرحال یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنا یہ خود بہت بڑا ایک گناہ ہے کہ آپ جھوٹ بول کر اس طریقے سے جاتے ہیں. اس کے اوپر تو اللہ سے معافی مانگنی ہوگی. اور اگر کوئی کہتا ہے جی میں پہلے کر لوں گا بعد میں معافی مانگ لوں گا, نہ بالکل نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, کوئی سچی قسم کھا کر بھی مال بیچے نا, کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے کا لیا, اور وہ صحیح بول رہا ہے, مال بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی. تو یہ تو ہے ہی سارا جھوٹ. کیا والدین کی اجازت کے بغیر دوسرے شہر جایا جا سکتا ہے اگر مقصد نیک ہو؟ میرے خیال ایتھے ہی آئے ہو. ہاں تو اگر تو آپ نابالغ ہیں پھر تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر آپ نہیں نکلیں گے. اگر بالغ ہیں تو آپ توریہ کر کے نکلیں نا. آپ کہیں کہ میں اپنے استاد سے ملنے جا رہا ہوں, اپنے ٹیچر سے ملنے جا رہا ہوں, اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں, کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ توریہ کر سکتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. اور اگر ان کو پھر بھی پتہ چل جائے اور روکیں تو ٹھیک ہے, وہیں رک جائیں بھائی, ویڈیو میں دیکھ لیں, جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں ہم اس لیے بلاتے ہیں کہ ایک تو اللہ کے دین کے لیے آپ سفر کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو اللہ کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پریکٹیکلی آ کے یہاں دیکھیں
لوگ کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب باہر نہیں نکلتے، تو آپ آ کے دیکھ لیں کہ بھائی یہ باہر نکل کے پبلک میں ہی ہم ایڈریس کر رہے ہیں نا. باہر سے مراد یہ تو نہیں میں چوک میں جا کے بیٹھ جاؤں. چوک میں تو ٹرمپ بیٹھا تھا، اس کے اوپر بھی اگلوں نے فائر کھول دیا تھا. اتنی مضبوط پرسنالٹی. تو پاکستان میں تو آپ کو سیکورٹی کے حالات پتہ ہے. مارٹگیج لینا جائز ہے، اسلامک بینک کے تھرو ہو تو درست ہے. مارٹگیج سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، قسطوں کے کاروبار سے اختلاف نہیں ہے. اس کا پروسیجر پلس اسلامک بینک سے ہونا یہ ضروری ہے. اللہ نے اس دنیا کو کیسے بنایا؟ کیسے سے مراد کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں تھا تو بنایا. کریشن ایکس نہیلو ہوئی ہے. ایگزسٹنس آف گاڈ میری ویڈیو دیکھیں، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ بھی ٹاپک ڈسکس کیا ہے. پچھلے دنوں جو دھروو راٹھی نے اس حوالے سے بات کی تھی، تو میری ویڈیوز کو ڈاکومنٹریز کی ویڈیوز کے ساتھ جوڑ کر ایک پوری ویڈیو ہم نے بنائی تھی. ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر بھی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، انہی سے میں نے یہ ویڈیو بنوائی تھی اپنے آفیشیل چینل کے اوپر. ایگزسٹنس آف گاڈ، انجینئر محمد علی مرزا. ہو کریٹڈ گاڈ، انجینئر محمد علی مرزا. وہ لکھے تو کھل جائے گی. اسلامک بینک میں کچھ پیسے دے کر جو گھر انسٹالمنٹ پر لیا جاتا ہے وہ حلال ہے. وہ اتنا سادہ نہیں ہوتا کہ پیسے دے کر، وہ مداربہ اور مشارکہ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اسلامک بینک کے تھرو جی حلال ہے. وہ معراج شریف کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی قبر میں. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے؟ بالکل ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کی برزخ ہی ہے. اس دنیا کے فریم آف ریفرنس سے وہ الگ ہے. اس سے بڑی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے نا. باقی تمام انبیاء تو قبروں سے نکل کر بیت المقدس میں آئے ہوئے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور نبی علیہ السلام نے ان کی امامت کروائی. اور یہ خواب کا واقعہ بھی نہیں ہے، بیداری کا ہے. لیکن وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ نظر نہیں آیا. ورنہ 1 لاکھ سے زیادہ بندہ اگر ایک شہر میں جمع ہو جائے تو ان لوگوں کے تو سانس لینے کی آواز سے لوگ جاگ جائیں گے. یہ برزخی معاملہ تھا، ان سین بیریئر تھا. جس طرح یہاں فرشتے موجود ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، قرآن کی محفل کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں آسمان دنیا تک، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. فزیکلی موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتے. اس فریم آف ریفرنس سے وہ باہر کی چیز ہے. اس طرح قبروں میں انبیاء کا نماز پڑھنا یہ اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے. وہ تو چھٹے آسمان پہ پھر ملاقات ہو گئی تھی. تو یہ سارا برزخ کا معاملہ ہے. نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نماز تو بھائی نیچے باندھنے سے بھی ہو جائے گی، چھوڑ کے بھی ہو جائے گی. ہم تو یہ بتاتے ہیں سنت طریقہ کیا ہے. یہ معاملہ الگ ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی. اگر نہ ہو رہی ہو تو ہم آپ کو کہیں کہ آپ حنفیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، ہو جاتی ہے. لیکن کیا ایسے پڑھنی چاہیے؟ نہ. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. جو غلطی کر رہا ہے اس کا وبال اس کے اوپر ہے. آپ نے خود سنت کو فالو کرنا ہے. کیا ہم بغیر عذر کے روزانہ بھی نماز اکٹھی کر سکتے ہیں؟ بغیر عذر کے تو کوئی بھی جمع نہیں کرے گا. کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ورنہ کسی کو ضرورت نہیں ہے ایسا کرے. مثلا وجہ ہو سکتی ہے اس کا کاروبار، اس کی نوکری، اس کی تعلیم کا ایشو. لیکن اگر ایک شخص کاروبار اور تعلیم کے اعتبار سے تو نمازیں جمع کر رہا ہے، لیکن ہوٹل پہ بیٹھ کے آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں گپے مار کے دودھ پتی کا کپ پیتا ہے، تو وہ تو نمازیں جمع نہیں کر سکتا بھائی. وہ تو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. اس کی جنون ضرورت نہیں ہے. یہ ضرورت اس بندے کی ہے جو واقعی اتنا مصروف ہے کہ اس کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہے. تو آپ بے شک روزانہ جمع کریں. ادروائز بغیر وجہ کے کرنا خلاف سنت ہے. نبی علیہ السلام نے یہ امت کے لیے آسانی چھوڑی تھی، ان کے لیے جن کے لیے ضرورت ہے. اور اگر آپ کو روزانہ کرنی ہے تو آپ اس طریقے پہ کریں جس پر پھر شرعی گرفت بھی نہ آئے. یعنی زور کو آخری وقت میں اور اثر کو اول وقت میں پڑھیں. جمع سوری، مثلا آج کل اثر کا وقت شروع ہو رہا ہے جہلم میں 26 جنوری 2025 کو 3:10 پہ. آپ 3 بجے زور پڑھیں اور 3:10 پہ اثر پڑھ لیں تو یہ جمع جو ہے سب کے نزدیک جائز ہے، وقت کے اندر ہے. لیکن پھر اس میں مسئلہ آ جائے گا جماعت کا. جماعت تو مرد کے اوپر فرض ہے. عورت تو جمع کر لے گی روزانہ، اس طرح مغربی عشاء بھی جمع کر لے گی، زور اثر بھی. مرد کو پھر یہ کرنا ہوگا کہ جماعت کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا. کیا کرے گا؟ ایک تو جماعت سے پڑھ لے گا اور درمیان میں پڑھے گا. تو اس طرح کی تو کوئی مسجد نہیں جہاں پہ اس طرح کی جمع والی کوئی فیسلٹی اویلیبل ہو.
عورتیں نماز جمع کر لیں گی، مردوں کے لیے اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کہیں آپ کی واقعی جنون مجبوری ہے تو کوئی ایک نماز جماعت سے پڑھ لیں، دوسری آپ خود پڑھ لیں. یا ظہر کے ساتھ عصر ملانی ہے تو جس مسجد میں ظہر 1 بجے ہوتی ہے آپ 1 بجے ظہر امام کے پیچھے پڑھ لیں، اور 1:15 والی مسجد میں جا کے اس کے پیچھے عصر کی نیت کر لیں. نمازیں بھی جمع ہو جائیں گی اور جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. بس اس سے زیادہ میں کچھ آپ کے لیے نہیں کر سکتا، اتنا ہی پیکج دے سکتا تھا. اہل حدیث علماء کے مطابق رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے، پر آپ کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. دونوں بات ٹھیک ہے، اہل حدیث بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ رکوع کے بعد چھوڑنا اس پہ تو امت کا اجماع ہے. یہ کون سا اہل حدیث نے ہمیں نئی انفارمیشن میں اضافہ کیا ہے؟ یہ تو پہلے ہی موجود ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے، جی ہم نہیں کہتے ہیں، حدیث میں لکھا ہوا ہے، عبداللہ ابن زبیر کا عمل لکھا ہوا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. اور اہل حدیث نے ہمیں بتایا کہ سنن کبری البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی تھی اور انہوں نے رسول اللہ سے سیکھی تھی. عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی الاسلام کی نماز ہے. تو ہاتھ چھوڑ کر ہاتھ باندھ کر دونوں ثابت ہیں. اس پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. ایک شخص گونگا ہے اور پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا، نکاح کے وقت ایجاب و قبول کیسے کرے گا؟ اشارے سے کرے گا. یار آپ کو فکر پڑ گئی گونگوں کی؟ اللہ کے بندو، گونگے تو ساری کمیونیکیشن کر لیتے ہیں، گالیاں بھی دے لیتے ہیں. ہاں، عورت کا عدت میں بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ وضاحت فرما دیں. اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے، اس کے پیچھے ریزن جو مرضی ہو. بوڑھی عورت ہے، جوان عورت ہے، کیسی بھی صورتحال ہے، اس نے عدت بیٹھنا ہے. اس کے ساتھ یہ کرالریز جوڑنا کہ جی وہ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ پریگنینسی کا پتہ چل جائے، یہ نہیں ہے بھائی. مرے ہوئے شخص کی جو بیوی ہے وہ عدت گزارتی ہے، وہ سوگ ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اس کا تعلق پریگننٹ ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. تو یہ 9 قسم کی عدتیں ہوتی ہیں. جب عمران خان صاحب کا عدت کیس چلا تھا اس پہ میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی، میں نے ساری عدتیں بتائی تھی، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. عدت اس نے گزارنی ہی گزارنی ہے. جمعے کا خطبہ عربی میں کیوں دیتے ہیں؟ کیا یہ لازم ہے؟ عربی میں اتنا دینا تو ضروری ہے جو عربی میں سکھایا گیا، اللہ کی حمد اور درود شریف. باقی جو تقریر ہے وہ اردو ہی میں ہونی چاہیے اور سارے اردو میں ہی کرتے ہیں. حنفیوں نے ایک الگ سے تقریر رکھ دی ہے، اس کا سٹارٹ بھی وہ عربی سے ہی کرتے ہیں. اور 2 چھوٹے سے رٹے رٹائے عربی کے خطبے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں. وہ جو رٹے رٹائے خطبے ہیں وہ کھڑے ہو کر اس کا سٹارٹ عربی میں ہونا چاہیے، حمد اور درود شریف اور دعائیں دوسرے خطبے میں، اور تقریر جو ہے وہ اردو میں یا انگلش میں یا جس زبان میں آپ ہیں، کیونکہ اس کا مقصد تذکیر کرنا ہے. درس قرآن میں تو کبھی نہیں پوچھا کیا نبی اسلام اردو میں درس قرآن دیتے تھے؟ عربی میں دیتے تھے نا. ادھر تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب جب ہم درس قرآن دیتے ہیں تو اردو میں دیں یا عربی میں. تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ عربی والا حصہ عربی میں پڑھیں، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں. خطبے میں انہوں نے حنفیوں نے ضد بنائی ہوئی ہے کہ پورا کا پورا ہی عربی میں پڑھنا ہے ہم نے، اسی لیے دیکھ لیں کہ وہ عربی خطبے میں لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ اہل حدیث کی طرح صحیح بات بتاتے ہیں نا کہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہلے آپ نے پہنچنا ہے ورنہ رجسٹر بند ہو جائیں گے، اور خطبہ ان کا کھڑے ہو کر ہوتا جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں، تو ان کے نمازی بھی ٹائم پہ آتے ہیں. اب انہوں نے بتایا ہوا اصل خطبہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں پھر اصلی چیز آواں گے، جعلی تھوڑی تقریریں نہیں سننی. ویسے ہمارے نزدیک اگر آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی جاتے ہیں نا تو ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے. عربی والا خطبہ نہیں، اردو والے سے بھی، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں ممبر پہ چڑھنے سے پہلے. بدکار رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک ضروری ہے. جی وہ رشتہ داری کی وجہ سے کرنا ہے، یہ اس نے سلوک نہیں کرنا کہ غلط کاموں میں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. نہیں، خوشی غمی میں شریک ہو بس، اس سے زیادہ نہیں. باقی اپنے آپ کو جتنا فاصلے پہ رکھ سکتے ہیں ان کے شر سے بچائیں، لیکن خوشی غمی میں تو آپ نے شریک ہونا ہے. جبکہ آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، وہ آپ کی بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی پہلے یہی کچھ تھے، آپ نے بھی تو کئی ایک چیزیں ردی کی ٹوکری میں ڈالی ہوئی ہیں اپنے زمانے میں، تو آپ ان پہ ترس کھائیں اور اصلاح کی کوشش کریں. ان کی آخرت کی طرف نظر دوڑائیں گے نا پھر آپ کو ترس آئے گا. مجھے تو کسی پہ غصہ نہیں آتا، اللہ کا شکر ہے، بڑا کھلا دل ہے، کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں ان کے ساتھ آگے جا کے کیا ہونی ہے تو مجھے ترس آتا ہے. ہم تو ایک بلی کو بھی آگ میں نہیں دیکھ سکتے. طلاق 3 دفعہ دینے سے ہو جاتی ہے یا 9 دفعہ دینے سے؟ جی 3 ہی ہے جی، 9 کا تو ذکر کہیں نہیں ہے، 3 بھی نہیں ہے، 2 دفعہ ہے. الطلاق مرتان،
سورۃ البقرہ میں کہ طلاق 2 ہی دفعہ دی جا سکتی ہے، اس کے بعد دی تو بیوی فارغ، اور یہ 2 دفعہ بھی مختلف اوقات میں ہے، ادروائز 1 دفعہ دینے سے بھی بیوی فارغ ہو جاتی ہے، 3 مہینے کے بعد وہ نیا نکاح کر سکتی ہے. یہ 9 والی تو کوئی بات نہیں ہے جی. یہاں میں ایکسکلوسیو آپ کو خبر دے دوں، شیخ زبیر علیزئی ہمارے استاد نے 3 طلاق کے اوپر مضمون لکھا تھا. اہل حدیث کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں پرنٹ نہیں کیا، چونکہ وہ اہل حدیث کے اس دور کے امام بخاری تھے، تو وہ 3 طلاق کے مسئلے میں موقف وہی رکھتے تھے جو پوری امت کا ہے، اہل سنت کا، یعنی ایک وقت میں 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی. انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک 30-40 صفحوں کا مضمون لکھا تھا، لیکن وہ پرنٹ نہیں کروا سکے. ان کی وفات کے بعد میں ان کے شاگرد سے وہ مضمون مانگتا رہا، انہوں نے مجھے نہیں دیا. انہیں پتا تھا کہ یہ ہنگامہ کھڑا کر دے گا اس مضمون کو شائع کر کے. وہ 4-5 دن پہلے مجھے کسی نے ای میل پہ بھیج دیا ہے، کسی بندے کو مضمون مل گیا، ٹائپ کروا کے پورے کا پورا مضمون. انشاءاللہ تعالی چند دنوں تک ہم اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل میں اس کو کمیونٹی میں PDF پورا اس کا شیئر کروا دیں گے، وہ آپ پڑھ لیں. یہ ایک ہمارے ذمہ ادھار تھا، ہم کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب کا ایک مضمون ہے، ایک دلیل کا جواب انہوں نے دیا. کافی ساری چیزیں تو میں نے ویڈیو میں بتا دی تھی، لیکن وہ پورا 30-40 صفحوں کا مضمون ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اویلیبل ہو جائے گا. میں نے آپ کی ویڈیوز میں سنا تھا کہ رخصتی نہ ہونے پر 9 دفعہ بولو پھر طلاق. اور 9 دفعہ 9 کہاں سے آ گئے یار؟ 3 ہوتی ہیں نا طلاقاں. واقعہ معراج میں نبی اسلام نے اللہ کو دیکھا یا نہیں، اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں، اللہ کا دیدار لکھیں. ملینز آف پیپل نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، میں نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. اللہ سے ملاقات ہوئی ہے لیکن دیدار نہیں ہوا، دیدار خواب میں ہوا ہے. ہاں، جنت میں سب کو ہوگا انشاءاللہ. کوئی بھی صحابی یا تابعین کے ذاتی عمل پر چلا جا سکتا ہے. مثلا اونٹ نہر کرنے تک قبر کے پاس رہنا ہے. جی یہ تو سنت ہے نا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے وصیت کی تھی اور یہ فٹن بیٹھتا ہے. نبی اسلام نے تو قبروں پہ جانے کا حکم دیا تو بالکل بیٹھے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو وہ ایک صحابی کا حکم ہے. صحابی کا نابالغ بچوں کو تعویذ پہنانا، وہ میں پہلے ڈسکس کر چکا کہ وہ تختی پر لکھ کے دیتے تھے، وہ یاد کر سکے. تعویذ نہیں بناتے تھے، ورنہ تختی تو نہ لکھا ہوتا. تختی پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹی سی پڑیا پہ لکھ دیتے نا. وہ اسی طریقے سے جیسے باپا جانی جو ہے وہ کارڈ لگاتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ٹھیک ہو گیا. فضائل میں ضعیف روایات بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے اس کا اینڈ رزلٹ تباہی ہے. فضائل تک تو بات رہتی نہیں ہے. اب انگوٹھے چومنے والی حدیث جو ہے اس سے تو عقیدہ بنا لیا ہوا انہوں نے. امام مسلم کا موقف درست ہے، نہ فضائل میں لیں گے، نہ حلال و حرام کے لیے لیں گے، نہ شریعت کے کسی حکم کے لیے لیں گے. صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے. ہماری یونیورسٹی میں بات بات پر فائنینشیل پینلٹی ہوتی ہے. اس کا کہنا ہے کہ میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ یہ حرام ہے. جی حرام ہے. انجینئر صاحب نے اگر کوئی یونیورسٹی بنائی تو اس میں اس قسم کی پینلٹی نہیں ہوگی. آپ کی یونیورسٹی کے اوپر میرا کوئی روب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے وہ پینلٹی نہیں دینی اور اپنا نام خارج کروا لینا ہے. اس کا وبال ان کے اوپر ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی فرقہ نہیں، تو پھر آپ صرف سنی فرقہ کی ہی کتب کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ کافی دفعہ میں نے جواب دے دیا ہے. میں اہل سنت کے منہج کو قرآن و سنت کا منہج سمجھتا ہوں. قیامت تک جو ایک گروہ حق پر قائم رہے گا وہ اہل سنت کا منہج ہے. ہاں، اہل تشیع کو ہم منہج کے اعتبار سے اگرچہ درست نہیں سمجھتے لیکن مسلمان سمجھتے ہیں. دنیا میں 85% اہل سنت ہیں، اس لیے اہل سنت کی ڈومیننسی اس حوالے سے ہے. اسی لیے ہم نے ان کی کتابیں بھی سجائی ہوئی ہیں، کیونکہ منہج کے اعتبار سے ہم اہل سنت ہیں. فرقے کے اعتبار سے نہیں ہے، منہج کے اعتبار سے. رہا اہل تشیع تو ان کو بھی ہم قرآن کے اوپر دعوت حق پیش کرتے ہیں جو کامن بانڈ ہے. اور باقی جو معاملات ہیں، سب سے بڑا مسئلہ نماز کا طریقہ ہی تھا نا، وہ تو ہم نے ایک ثابت کر دیا. باقی چیزیں چھوٹی ہیں. رہا خلفائے ثلاثہ کا ایشو تو وہ بھی میں نے نہج البلاغہ سے ان کے سامنے رکھ دیا. عقیدہ امامت کا مسئلہ اور باقی جو بدعات ہیں، ماتم والی ہو، باقی ساری چیزیں وہ چھوٹی ہیں اس کے مقابلے پہ. مجھے کبھی حج و عمرہ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی.
اپنے سے پہلے اپنے والد بہن اور والدہ کو عمرہ کرا سکتا ہے؟ نہیں کروانا، آپ نے خود کرنا ہے. ماں باپ کو کیوں کروانا ہے؟ آپ کے پاس اگر رقم ہے تو آپ نے جانا ہے بھائی. آپ کے ماں باپ پہ کوئی حج عمرہ فرض نہیں ہے اگر ان کے پاس رقم نہیں ہے. اور یہ بات بھی کوئی نہیں ہے کہ جب تک ماں باپ نہیں کریں گے آپ کا قبول نہیں ہوگا. یہ ساری جذباتی باتیں ہیں. اگر کسی شخص سے قرض لے کر بھول جائیں کہ کس سے لیا تھا اور وہ بھی یاد نہ کروائے، یار اس طرح ہو نہیں سکتا. ویسے یہ اتنی مشکل اگر آپ نے بتائی ہیں تو چلیں آپ کا سوال مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا چل رہا تو ٹھیک ہے، اتنی رقم آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں اس شخص کی طرف سے جو آپ کو بھول چکا ہے. انشاءاللہ قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں اس صدقے کا ثواب چلا جائے گا اور وہ قیامت والے دن آپ کو معاف کر دے گا. آپ اپنے استعمال میں وہ رقم نہیں لا سکتے. کون سی تصویر حلال ہے اور کون سی حرام؟ جو عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ ظاہر 100% حرام ہے. نامحرم کی تصویر بنا کر اپنے پاس رکھنا وہ حرام ہے. اپنے ریکارڈ کے لیے اپنی جو محرم رشتوں کی تصویریں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. میں ایک طالب علم ہوں، احادیث کی سند اور راوی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مطالعہ نہیں کر سکتا. نہیں، آپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، تو علماء بھی نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا آسان کام ہے؟ آپ کو دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم کے اوپر اہل سنت کا اتفاق ہے، آپ چپ کر کے پڑھیں. پروڈکٹ تیار ہے، آپ نے دوبارہ سے اپنی فیکٹری لگانی ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ کو سند کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ایگریڈ اپون کتابیں ہیں وہ آپ پڑھ لیں. قرآن، بخاری مسلم. داڑھی کس حد تک چھوٹی کی جا سکتی ہے؟ اس حد تک کہ اسے داڑھی کہا جائے. یہ نہیں کہ 2 یا 3 دن کی بڑی بھی شیو ہو، جس طرح شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہوئی ہے یا ابھی بابر اعظم نے رکھی ہوئی ہے. اتنی داڑھی رکھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ کہ مٹھی ہو. ہمارے تو کئی بال مٹھی سے بھی زیادہ ہے. کیا زمین ٹھیکے پر لے کر کاشتکاری کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. یہ جو آپ نے کہا نا حدیث میں مانا تھا، یہ ایک اور چیز ہے، وہ اس سے تعلق نہیں رکھتی ہے. اپنے حدود اور قیود کے ساتھ بالکل درست ہے. صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے. یہودی محنت کرتے تھے، صحابہ کی زمین ہوتی تھی اور اس کے بعد اس طرح کے معاملات آپس میں طے کر لیتے تھے. اور اس میں ٹھیکے پہ بھی آپ دے سکتے ہیں، پارٹنرشپ کی بنیاد پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ نے پارٹنرشپ کی تو پھر نقصان کی صورت میں نقصان آپ کا ہوگا. کسان کا نقصان نہیں ہوگا، اس کی صرف محنت ضائع ہوگی. مالی نقصان سارا آپ نے برداشت کرنا ہے، وہ اس کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے. گندم کسی سے ادھار لے کر اور بیچ کر جب گندم کاش کی جائے اتنی مقدار واپس کی جا سکتی ہے، جائز ہے. ہاں، جتنی آپ نے لی ہے اتنی آپ واپس کریں، ٹھیک ہے. کسی ادھار پر بیج لے کر اتنی ہی مقدار میں فصل اٹھانے پر دے سکتے ہیں؟ جی اتنا ہو تو وہ تو درست ہے نا جی. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کم زیادہ کرتے ہیں تو وہ پھر سود میں فال کر جاتا ہے. جائز ہے. عبداللہ ابن زبیر اور سعید ابن مسیب کے ہاتھ چھوڑنے والی حدیث کی سند صحیح ہے ضعیف ہے؟ بالکل 100% صحیح ہے جی. شیخ زبیر علی زئی صاحب جو اس حدیث کی بھی تعویل کرتے تھے وہ خود اپنے رسالے میں مان کے گئے یہ صحیح ہے، کسی کا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. باقی ہم نے تو ابو میسادی سے ثابت کیا ہے. سنن ابی داؤد میں جو 728 نمبر حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ آپ کے تمام اعضاء اپنی اصلی جگہ پر واپس آ جاتے ہیں. اگر نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کے اصلی اعضاء یہاں پر ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اگر یہاں پر ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے تھے. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ سند بالکل درست ہے. میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا. الحمدللہ جی، یہ پورا تھدا آپ کا میں نے مکمل کر دیا اللہ کے فضل سے. کوئی پرچی ایسی نہیں جو میرے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آج مجھے ملی ہو اور میں نے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو، اور یہ بھی آپ کی خوشی کی خاطر. ورنہ آج کوئی ایسی پرچی نہیں تھی جس کے اوپر میری تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ پہلے نہ ہو. اصل مقصد تو یہاں کرنٹ افیئر کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بھائیوں نے، بہنوں نے. اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہماری بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہم تمام کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔